السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے متعلق کہا ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو مردوں کی شکل و شباہت، مردوں کی صورت، مردوں کی چال ڈھال، مردوں کا انداز اختیار کرتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں، یا عورتوں کی شکل و شباہت یا عورتوں کی زیب و زینت رنگت اختیار کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی کے متعلق حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، نقل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، کہ تین افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک ہے العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کو رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اس کو اپنے رحمت سے دربار سے دھتکار دیں گے۔ اور دوسرا والمرأة المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی جیسی شکل و شباہت، مردوں کی جیسی صورت اختیار کرتی ہو، اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہیں نہیں ڈالیں گے۔ اور تیسرا والدیوس، بغیرت آدمی۔ ان تینوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے متعلق فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح مسند کے الفاظ ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ تین افراد ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ دوسرا والمرأة المترجلة والمتشبہة بالرجال، دوسرا والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، مردوں کے جیسا لباس، مردوں کے جیسی وضاقتہ، مردوں کی جیسی چال ڈھال، مردوں کے جیسا اوڑھنا بچھونا، تو یہ کل قیامت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گی۔ اور تیسرا والدیوس، یعنی بے غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات سے بالکل بے حیا بے شرم ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ محترم ناظرین، ان احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی جنس کو الگ بنایا ہے اور عورت کی جنس کو الگ بنایا ہے،
تو اس اعتبار سے مرد کی جنس کے الگ ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں، اور عورت کے نرم و نازک ہونے کے اعتبار سے عورت کی کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس میں سے مرد اور عورت ان دونوں کی بھی فطرت اور ان دونوں کی خلقت کو الگ بنایا، کہ مرد کی فطرت الگ ہے، مرد کی خلقت الگ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر مردانہ صلاحیتیں بنائیں، مردانہ قوتیں، مردانہ صلاحیتیں نصیب فرمائیں، تاکہ اس اعتبار سے وہ اپنی فطرت کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ اور چونکہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اعتبار سے نزاکت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کی اپنی خلقت ہے، اس کی اپنی خلقت اور فطرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو مردوں کی جیسی شکل و شباہت اختیار کرتی ہیں، مردوں کی جیسے حلیہ اختیار کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے۔ لعنت جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مرد جو عورتوں کا لباس، عورتوں کی شکل و شباہت، عورتوں کی حیت، عورتوں کی جیسی بول چال، گفتار اور عورتوں کے جیسا اوڑھنا بچھونا اگر اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور اسی طرح وہ عورتیں جو مردوں کی جیسی شکل و شباہت، مردوں کی جیسی صورت اور مردوں جیسا انداز اختیار کرتی ہیں، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، وضاقتہ کے اعتبار سے ہو، جسم و جسامت کے اعتبار سے ہو، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک الگ فطرت میں، مرد کو ایک الگ خلقت کے اعتبار سے پیدا فرمایا، اور عورت کو الگ خلقت کے اعتبار سے فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ ہم نے جو لباس کو اتارا ہے، وہ لباس انسان کے لیے ستر کو چھپانے والا بھی ہے اور اس کے لیے زیب و زینت دینے والا بھی ہے۔ چونکہ ہم مرد کا لباس وہ تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا لباس ہے، لیکن چونکہ مرد کا لباس اتنا ہے، یہ تو فرض لباس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، سوآتکم وریشا، کہ تمہارا یہ لباس تمہارے ستروں کو بھی چھپانے والا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت بھی دینے والا ہے۔ چونکہ انسان کا جو ستر ہے وہ تو ستر چھپانا ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان اپنا لباس اختیار کرتا ہے، پوشاک اختیار کرتا ہے، وہ اس اعتبار سے ہو کہ جس سے آدمی صاف ستھرا، آدمی نظافت والا سمجھا جائے۔ اور اسی طرح وہ عورتیں جس کو پردے کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل پردے کا حکم دیا ہے، اس اعتبار سے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کے لیے پردہ ہے، سوائے ان حضرات کے سامنے جو ان کے محرمات ہیں، تو ان کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پیر کھولنے کی اجازت ہے۔ وہ صرف اس لیے اجازت دی گئی تاکہ کام کاج میں، تاکہ ان کی ضروریات کی تکمیل میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو محترم ناظرین، چونکہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا لباس سر سے لے کر پیر تک ہے، سوائے ان اعضاء کو چھوڑ کر جو چہرہ ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، بالکل پیر ہیں، جو پیر کے جو ہے نا تلوے وغیرہ ہیں، تو ان کو چھوڑ کر بقیہ پورا جسم ان کا ستر میں داخل ہے۔ لیکن آج کی تہذیب، آج کے کلچر کے اعتبار سے وہ عورتیں جو بالکل مردوں کے جیسا لباس اختیار کرتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ چونکہ ہم بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ایسا لباس اختیار کرنے پر ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے بعد میں چل کر ہمیں خود شرمندگی، ہمیں خود پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ
ہم پہلے خود دیکھتے تھے کہ بھائی مردوں کا لباس، بچوں کا لباس الگ ہوتا تھا، بچیوں کا لباس الگ ہوتا تھا. بچیاں اپنی لباس سے، وضاقتہ سے پہچانی جاتی تھی، اور بچے اپنے وضاقتہ سے، اپنے چال ڈھال سے، اپنے لباس سے جو ہے نا آرام سے پہچانے جاتے تھے. لیکن آج فیشن کے نام پر، آج ترقی کے نام پر، آج تہذیب کے نام پر، ترقی کے نام پر بالکل بچیوں کو مردانہ لباس اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ہم خود بچپن میں ان کو بچوں جیسا لباس پہناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے عادی بن جاتے ہیں، اس لباس کے عادی بن جاتے ہیں. جب بعد میں چل کر جب ہم ان کو تاکید کریں، تنبیہ کریں، تو ایسی صورت میں وہ لباس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ والدین کے نافرمان بن جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مخلوط تعلیم ہے اور مخلوط کلچر ہے، جس کی وجہ سے بچیوں کے اندر عام طور پر بے پردگی کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، بے پردگی ان کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کے صحیح عقائد کو درست نہیں کیا، ان کی صحیح تربیت اور تعلیم، ان کی صحیح ہم نے تعلیم نہیں دلوائی اور صحیح تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ بچے اپنا لباس تک، اپنا وضاقتہ تک غیروں جیسا اختیار کر لیے ہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں جیسی شکل و شباہت اختیار کرتی ہیں، جو عورتوں جیسا شکل و شباہت، عورتوں جیسی وضاقتہ، عورتوں جیسی چال ڈھال، عورتوں جیسا انداز، بول چال کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، چال چلن کے اعتبار سے، وہ مرد جو عورتوں جیسا اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسی چال بنا لیتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اس کے اندر آج کی فیشن پرستی مکمل داخل ہے. بہت سارے مرد حضرات کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے، چاندی کے چین، اور گلوں کے اندر سونے کی زنجیریں، اور سونے کے گلے کے اندر سونے، کانوں کے اندر سونے کی بالیاں، فیشن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ترقی کے نام پر وہ اپناتے پھر رہے ہیں. ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا فرمان ہے، کیا حکم ہے، وہ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے. تو محترم ناظرین، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا ہے، سونا پہننا حرام ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا، اس کو نکال کر پھینک دیا، اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمائے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوزخ کے انگارے اپنے ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کا درس دیا، اس بات کا حکم دیا کہ سونا یہ عورتوں کے زیب و زینت کے لیے ہے، عورتوں کے حسن کے لیے ہے، ان کے بننے سنورنے کے لیے ہے، نہ کہ مردوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے کہ مردوں کے لیے سونا بالکل لیا حرام ہے. نہ وہ انگوٹھی کی شکل میں پہن سکتا ہے، نہ زنجیر کی شکل میں پہن سکتا ہے، اور نہ ہی کان میں بالیوں کی شکل میں پہن سکتا ہے. تو چونکہ آج کی جو ہے نا ترقی یافتہ دور میں ترقی کے نام پر مسلمان بچوں کو اور نوجوان خاص طور پر اس لعنت کے مستحق بنتے جا رہے ہیں کہ وہ سونے کو فیشن کے نام پر پہن رہے ہیں. ان میں دو حضرات ایسے ہیں کہ جو فیشن کے نام پر سونا پہنتے ہیں، یا بعض حضرات وہ ہیں جو اپنی مال و دولت اور اپنی شہرت پانے کے لیے، اپنی دولت دکھانے کے لیے سونا پہنتے ہیں. تو محترم ناظرین، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ سونا پہننے والے وہ جہنم کے انگارے اکٹھا کر رہے ہیں. اور وہ عورتیں جو فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر اپنا لباس، اپنا جو حجاب ہے، اپنا جو لباس ہے جس کا شریعت نے عورتوں کو حکم دیا ہے، وہ لباس اتار کر مردوں جیسی شکل و شباہت، مردوں جیسی لباس اختیار کر رہے ہیں. چونکہ آج خود ہم
ہر جگہ نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو جینس پینٹ پہن کر کھلے عام بازاروں میں پھرتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسی لڑکیوں پر اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی جیسی شکل و شباہت، مردوں کی جیسی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں وہ قومیں جن کے دائرے زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ لوگ عورت اور مرد کے سارے فرق کو بھلا دیے، سارے فرق کو جھٹلا دیے، یہاں تک کہ حیت کے اندر بھی، وضاقتہ کے اندر بھی، کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ ان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، دائرے زندگی کے اندر ان کے فرق ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ مرد عورت کے درمیان میں فرق کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیے اور مردوں کو عورتوں جیسا بنا دیے اور عورتوں کو مردوں جیسا بنا دیے، یہاں تک کہ ان دونوں کو آپس میں ایسا مخلوط کر دیے کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، قرب قیامت ایک ایسا منظر ہوگا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اس اعتبار سے کہ وہ اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس کی وجہ سے اس کی جسم کی ساختیں نظر آئیں گی، جسم کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ میرے عزیزوں بزرگوں، چونکہ اور اتنا ٹائٹ کپڑا پہنیں گی کہ جس سے اس کی جسم کی ساخت نظر آئے گی، تو یہ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، وہ مرد جو عورتوں کا لباس اختیار کرتے ہیں، مردوں کی شکل و شباہت اختیار کرتی ہیں، وہ مرد جو عورتوں کی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسا لباس اختیار کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور وہ عورتیں جو مردوں کی جیسا شکل و شباہت، مردوں کی جیسی صورت، مردوں کی جیسی گفتگو، مردوں کی جیسے چال ڈھال اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح مردوں کا طبقہ اپنے غرض و غایت کے لحاظ سے ایک مخصوص طبقہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک الگ فطرت، الگ خلقت کے اعتبار سے پیدا فرمایا ہے، تو چونکہ اپنے غرض و غایت کے اعتبار سے، غرض و غایت کے لحاظ سے ایک مخصوص طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک الگ خلقت دی ہے، اسی طرح عورتیں اپنی خلقت کے اعتبار سے مخصوص غرض و غایت رکھتی ہیں۔ قدرتی طور پر مرد و زن قدرتی طور پر مرد اور عورتیں باہم ایک دوسرے سے امتیاز رکھتی ہیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے سامنے، یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کے سامنے بھی، یہاں تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کے سامنے مردوں جیسا لباس اختیار کرتی ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی، اس اعتبار سے کہ اس نے مردوں کی شکل و شباہت، مردوں کی جیسی صورت اختیار کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مرد کے سونے کے استعمال کو بدترین گناہوں میں سے شمار کیا ہے، چونکہ مرد آج کل سونے کو پہن رہے ہیں، سونے کو شوق کے نام سے، ترقی کے نام سے پہن رہے ہیں، تو اس سلسلے میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد اگر سونے کو استعمال کر رہا ہو تو یہ اس کے لیے بدترین گناہوں میں بدترین گناہ ہیں، یعنی مرد کا سونے کو پہننا یا اسی طرح ریشم وغیرہ کا پہننا، چونکہ یہ مردوں کے لیے زیب و زینت نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا اور چاندی یہ عورتوں کے لیے بنایا ہے، عورتوں کے زیب و زینت کی چیزیں ہیں، یہ مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے باوجود بھی پہنتا ہے تو وہ بدترین گناہ کرنے والا ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی آدمی ان گناہوں کو کرنے والا ہے تو وہ سرکشی اور عناد میں مبتلا ہونے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ عورتیں جو مردوں کی جیسی شکل و شباہت، مردوں کی جیسی چال ڈھال، مردوں کے جیسا لباس اختیار کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور چونکہ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے
معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ بچیوں کو ایسا لباس پہنانے پر بچیوں کو ایسا لباس پہنایا گیا جس سے وہ بچی بالکل مردانہ شباہت اختیار، مردانہ شکل و صورت میں ڈھل چکی ہے۔ چونکہ ہم بچیوں کی بچپن ہی سے صحیح پوشاک کا انتظام کریں گے، ان کے لباس کا انتظام کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کا اعتبار کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کے ہم اصلاح کریں گے، ان کی فکریں کریں گے، تو ایسی صورت میں ان بچیوں کے اندر اسلام کی حقانیت، اسلام کی جو عقائد ہے اور اسلامی جو معلومات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات ان کے اندر آئے گی، تو اس اعتبار سے وہ اپنے جنس کی اور اپنی خلقت کو پہچاننے والی بنے گی۔ جب وہ اپنے خلقت اور اپنی جنس کو اور اپنی جو ہے نا خلقت کو پہچانے گی، تو ایسی صورت میں وہ نبوی تعلیمات کو فالو کریں گی، نبوی تعلیمات کو اختیار کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ وہ کل قیامت میں جہنم میں جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا لباس، اپنا پوشاک، اپنی چال ڈھال بالکل مردوں کے جیسا اختیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، چونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے تو وہاں پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کو کھا لیا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا تھا، انہیں روک دیا تھا۔ اس کے بعد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں جنت میں زندگی گزار رہے تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، تو زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ شیطان نے وہاں پر بہکایا، درخت کے کھانے کے سلسلے میں ان کو ہم بار بار متوجہ کرتا رہا، تو وہ درخت کے کھانے کی نوبت یہاں تک پہنچی، ان کے جسم سے لباس کو اتار لیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، کہ ان سے جنت کے لباس کو اتار لیا گیا۔ یعنی سب سے پہلے جو لباس اترا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما جان حضرت حوا علیہ السلام، کہ جب جنت کا لباس ان سے اتار لیا گیا، تو جب جنت سے ان کا لباس اتارا گیا تو وہ جنت کے پتوں سے، جنت کے درختوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنی آدم سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہم نے آپ کے لیے جو لباس اتارا ہے وہ بہترین لباس ہے، اس سے آپ اپنے صدر کو چھپا سکتے ہیں، آپ اپنے بدن کو چھپا سکتے ہیں، آپ اپنے جسم کو جو ہے نا زیب و زینت دے سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر آپ مرد ہیں تو مرد کا حلیہ اختیار کریں، مرد کی چال ڈھال اختیار کریں، مرد کا لباس مرد کے جیسا اپنا انداز اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو مرد بنایا ہے تو مردوں والی شباہت، مردوں والی جو ہے شکل اختیار کریں۔ اور قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وریشا، یہ لباس تمہارے لیے اپنے جسموں کو بھی چھپانے والا ہے اور جسم کے لیے زیب و زینت دینے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے ارشاد فرمایا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اس اعتبار سے کہ انسان ظاہری اعتبار سے کپڑوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپا لیتا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، لیکن جو باطن ہے، جو اس کا باطن کو چھپانے کے لیے، باطن کو سنوارنے کے لیے، باطن کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اگر تقوی کا لباس اگر آپ اختیار کر لیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مرد کی خلقت پر، مرد کی فطرت پر بنایا ہے تو وہ عورت بننے جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت پر راضی نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ جب اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے اور مردوں جیسی شکل و شباہت دی ہے، لیکن یہ ملعون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق اور اللہ کی بھی لعنت کا مستحق بن رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا بھی مستحق بن رہا ہے، اور وہ چونکہ مرد بننے کے اوپر، مرد کی خلقت کے اوپر وہ راضی نہیں ہے،
دل سے راضی نہ ہونے کی وجہ سے آج کل بہت ساری ایسی شکل و شباہت، بہت سارے ایسے مردوں کو دیکھیں گے کہ جو لباس کے اعتبار سے بھی، شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی بالکل عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں، بالکل عورتوں جیسا حلیہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے چونکہ عورتوں کی الگ خلقت ہے، عورتوں کی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے جسم کے اعتبار سے، ان کی نظافت کے اعتبار سے ان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، ان کے لباس کا حکم الگ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اپنا پورا جسم کپڑوں کے ذریعے سے ڈھانپ لیں کہ کوئی جسم کا کوئی عضو کسی غیر محرم کے اوپر، غیر محرم پر نظر نہ آئے، کوئی غیر محرم ان کے اوپر نظر نہ ڈالے۔ لیکن آج کل فیشن کے نام پر، آج کل ترقی کے نام پر ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں کھلے عام بغیر برقعے کے نکلتی ہیں، بغیر اوڑھنی کے نکلتی ہیں، یہاں تک کہ فیشن کے نام پر آستین تک اتار لیے گئے ہیں، فیشن کے نام پر آستین تک اتار لیا گیا ہے، اوڑھنی تک جو ہے نا نکل چکی ہے، اور بغیر کسی حجاب کے یہ بازاروں میں آنا جانا، بازاروں میں چلنا پھرنا ان کا فیشن بن چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، آپ اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے بھائی بہن ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے لباس و پوشاک کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو مردوں جیسا لباس پہنا رہے ہیں، مردوں جیسی شکل و شباہت اختیار کر رہے ہیں، وہ خود اس لعنت کے مستحق بنیں گے، وہ خود اس لعنت کے مستحق بنیں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں کے اوپر، اور ان مردوں کے اوپر جو عورتوں جیسا لباس اختیار کرتے ہیں، جو عورتوں جیسی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ بچپن میں ہم بچیوں کو مردانہ لباس اختیار کر رہے ہیں، تو اس میں والدین کا بہت اہم رول ہوتا ہے، والدین اس سلسلے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں، ان کو کیسا کپڑا پہنائیں، کیسے جو ہے نا ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، کیسے ان کے اوڑھنے بچھونے کا انتظام کریں۔ والدین کا بہت اہم رول ہے بچوں کی تربیت میں، چونکہ بچے بچپن میں والدین کی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جیسے بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور لباس کے اعتبار سے، پوشاک کے اعتبار سے ہم ان کے لیے صحیح رہنمائی، صحیح رہبری کریں، صحیح ان کو لباس ان کو صحیح پہنائیں۔ اگر عورت ہے، بچی ہیں، تو ان کو بچیوں جیسا لباس پہنائیں، ان کا مکمل پردے کا خیال رکھیں، اور اسی پردے کے اندر وہ جو ہے نا نشو نما ہو۔ اگر بچہ ہے، لڑکا ہے، تو ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح لباس پہنائیں۔ آج کل بہت سارے نوجوان حضرات ہیں کہ جو اپنی وضاقتہ عورتوں جیسی رکھ لیے ہیں، ان کے بال بالکل لمبے لمبے ہیں، اور کانوں میں اپنی بالیاں ڈال کر پھرتے ہیں، اور جس پینٹ کے نام پر، اور اتنا تنگ کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ جسم کی ہر ساخت نظر آتی ہے، جسم کی ساختیں نظر آتی ہے، پیر کے جو ہے نا ساخت نظر آتی ہے، ہاتھ کی ساخت نظر آتی ہے، پیٹ اور پیٹھ کی ساخت نظر آتی ہے۔ اتنا تنگ کپڑا پہنتے ہیں جس سے جسم کی پوری ساختیں نظر آتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہے۔ چونکہ جب اسلامی تعلیمات ہے، اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو لباس کے اعتبار سے، وضاقتہ کے اعتبار سے بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اپنی امت کو مکمل تعلیم دی ہے کہ اگر مرد ہیں تو وہ اسلامی لباس اختیار کرے، چہرے پر داڑھی رکھے، سر پر ٹوپی پہنے، عمامہ باندھے، سنت کا لباس ہو، اپنے کپڑوں کے حلیے کو درست کریں، سنت کا لباس ہو، کرتا پہجامہ پہنے، جس سے دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور وہ عورتیں جو اتنا تنگ کپڑا پہنتی ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ کیوں؟ اس اعتبار سے کہ وہ کپڑا اتنا باریک پہنیں گی کہ جس سے جسم کی نمائش ہوگی، یا اتنا تنگ کپڑا پہنے گی کہ جس سے اس کی جسم کی ساختیں نظر آئے گی۔ آج کل کا پورا لباس
کہیں بھی مارکیٹ میں آپ جائیے، کہیں بازاروں میں آپ جائیے، آپ کو اسلامی لباس بالکل نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترقی یافتہ دور کے اندر مغربی کلچر، مغربی تہذیب نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہاں تک کہ مسلمان گھرانوں میں وہ گھرانے جو دیندار گھرانہ سمجھا جاتا ہے، علماء حفاظ کا گھرانہ سمجھا جاتا ہے، ایسے گھرانوں کے اندر بھی بچیوں کا لباس وہ غیر مردوں جیسا، غیر عورتوں جیسا لباس ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے رب کاسیات عاریات، تو وہ ہلاک ہونے والی ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور کپڑا پہننے کے باوجود اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ جس سے جسم کی ساختیں نظر آئیں گی، تو وہ ہلاک ہونے والی۔ اور مائلات ممیلات، اور چونکہ وہ خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور وہ خود مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، تو ایسی عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں، اور کل قیامت میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے دور کر دی جائیں گی۔ چونکہ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، کہ 3 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں نظر رحمت سے دور کر دیں گے، اپنے رحمت کی نگاہیں ان کے اوپر نہیں ڈالیں گے، اللہ کے دربار سے وہ نکال دیے جائیں گے۔ نمبر 1 اس میں العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اور دوسرا والمرأۃ المترجلہ، وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، مردوں کی جیسی شکل و شباہت اختیار کرنا چاہتی ہیں، مردوں کے جیسا پوشاک اختیار کرتی ہیں۔ آج جو ہے نا لباس بالکل ہماری لڑکیوں کا، ہماری بچیوں کا جو لباس ہے وہ بالکل مردانہ لباس ہے، مردانہ لباس ہے۔ عورتیں اپنا لباس چھوڑ کر مردانہ لباس اختیار کی ہیں، وضاقتہ کے اعتبار سے بھی مردانہ بن چکے ہیں، اور چونکہ بال جو ان کے لمبے تھے تو وہ بالکل کندھوں سے اوپر ہے، اور جو بال کندھوں سے اوپر ہے وہ چونکہ مردانہ شباہت کے اندر داخل ہے، تو اس لیے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ تو میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول کو پیدا کریں، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی لباس سے آراستہ کریں اور ان کو صحیح اسلامی لباس پہنائیں، تاکہ یہ بچے کل بڑے ہو کر اسلامی وضاقتہ کو زندہ کرنے والے بنیں، اور اسلامی جو لباس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنے والے بنیں۔ لہذا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے لباس کے اعتبار سے، اسلامی لباس کی وضاقتہ کے لحاظ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو